ہائی کورٹ. اس وقت مچھلی مارکیٹ بنی ہوئی ہے اور اس میں مسائل بہت زیادہ ہیں. کرپشن کا بازار گرم ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ٹریفک کا نظام ہے اس کو بہتر بنائیں, اس میں پیسے نہیں لگ رہے. آج سندھ ہائی کورٹ کے معزز آئینی بینچ, جس میں جسٹس آغا فیصل اور جسٹس مبین لاکھو شامل تھے, نے کراچی سٹی کورٹ میں انصاف کی راہ میں حائل رکاوٹوں کے حوالے سے دائر کی گئی آئینی درخواست پر دوسری سماعت کی. یہ آئینی درخواست ایڈوکیٹ ضیاء احمد آوان, سپریم کورٹ کے سینئر وکیل, نے دائر کی تھی, جس کا نمبر ہے 400/2025. عدالت نے پچھلی سماعت پر 8 اہم فریقین, جن میں کراچی بار ایسوسی ایشن, سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن, سندھ بار کونسل, چیف سیکریٹری سندھ اور رجسٹرار ہائی کورٹ شامل ہیں, کو نوٹس جاری کیے تھے کہ وہ اپنا فوکل پرسن مقرر کریں. آج کی سماعت میں یہ بات طے پائی کہ ایک قلیل مدت میں یہ فیصلہ کیا جائے کہ جون 2025 تک سٹی کورٹ کی حالت بہتر بنانے کے لیے کس سرکاری ذریعے سے فنڈنگ ممکن ہو سکتی ہے. ضیاء ایوان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا, اس وقت سٹی کورٹ ایک مچھلی بازار کا منظر پیش کر رہا ہے اور بد انتظامی اپنی انتہا پر ہے. انہوں نے ان سنگین مسائل کی نشاندہی کی جنہیں فوری حل کی ضرورت ہے, جس میں مرکزی جوڈیشل کمپلیکس کا فقدان, عدالتوں کی غیر منصفانہ تقسیم, کرپشن جو بغیر پیسے کے بھی قابو پائی جا سکتی ہے, سست اور ناقابل بھروسہ بیلٹ کا نظام, ناقص سیکیورٹی, آگ بجھانے کا ناکافی انتظام, معذور افراد, خواتین اور بچوں کے لیے سہولیات کا فقدان, پارکنگ, طبی امداد, بیت الخلاء اور پینے کے پانی جیسی بنیادی سہولتوں کی عدم دستیابی, جعلی وکلا, دلال, بھکاری اور جنسی ہراسانی جیسے سماجی مسائل جن کا حل بھی صرف نیت سے نکل سکتا ہے نہ کہ صرف پیسے سے, شامل ہیں. ضیاء ایوان کا کہنا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ جون 2025 تک فوری بہتری آئے, لیکن اصل خواب یہ ہے کہ اگلے مالی سال کے آغاز میں ہی مرکزی جوڈیشل کمپلیکس کی تعمیر کا آغاز ہو. انہوں نے مزید کہا, یہ درخواست میں نے بطور بار ممبر دائر کی ہے اور میں اپنے بار کے ساتھیوں جو آج کل ایک بڑے مشن پر دھرنے پر بیٹھے ہیں سے بھی مشاورت کا خواہاں ہوں. رجسٹرار سندھ ہائی کورٹ اور اس کے علاوہ تینوں بار ایسوسی ایشن, کراچی بار ایسوسی ایشن, ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اور سندھ بار کونسل, ان کو سب کو کہا تھا کہ وہ اپنا فوکل پرسن اپوائنٹ کریں, اور کورٹ نے کہا تھا کہ اس کو جلدی بیٹھ کے آپ طے کریں کہ آپ کو شارٹیسٹ پاسبل میں کیسے آپ گورنمنٹ سے فنڈنگ ہو سکتی ہے کہ سٹی کورٹ کی انیشلی حالت بہتر ہو جائے. جو اس وقت مچھلی مارکیٹ بنی ہوئی ہے اور اس میں مسائل بہت زیادہ ہیں, وہاں انصاف ہوتا نظر نہیں آ رہا. کرپشن کا بازار گرم ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. وہاں بیگرز ہیں, وہاں ڈاؤٹس ہیں, وہاں نکلنے کے آنے جانے کے راستے نہیں ہیں, ٹریفک میں کیوس ہے, کورٹوں میں کوئی فرنیچر نہیں ہے, جج نہیں بیٹھ سکتے, وکیل نہیں بیٹھ سکتے, پروسیکیوٹرز کے اپنے مسائل ہیں, اور جو کوئی ایسے ریمپ نہیں ہے کہ کوئی اگر ایسے لوگ ہوں جو اسپیشل ڈفرینٹلی ایبل جو معذور لوگ ہیں وہ کیسے, چاہے وہ وکلا میں ہو یا لٹیگنٹس میں ہو, خواتین ہو یا مرد ہو, وہاں ہراسمنٹ کے ایشوز بہت ہیں. تو یہ میڈیکل کے ایشوز ہیں, ایمرجنسی ہو جائے تو کہاں لے کر جائیں. تو یہ ساری چیزیں ہم نے اس پٹیشن میں ڈالی ہیں اور کورٹ نے اس کو ایکنالج کیا. سندھ ہائی کورٹ نے اب اس کیس کی اگلی سماعت کے لیے تاریخ مقرر کی ہے, منگل 29 اپریل 2025, اور تمام فریقین کو ایڈوکیٹ جنرل کی سربراہی میں پیش ہونے کی ہدایت دی ہے.